اب آئیے بات کو آگے بڑھائیں کہ آج کے خاص اعمال میں ایک عمل ہے، عمل توبہ و استغفار، اور اس عمل کے اعتبار سے ایک نماز بھی پڑھی جاتی ہے، نماز استغفار کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کے چہرے کو محبت اور رافت سے ایک مرتبہ دیکھے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب تو آسانی ہے کہ بہرحال والدین سے رابطہ ان کا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، جو کبھی ایسے ٹیلی فون کا سوچ نہیں پاتے تھے کہ جہاں چہرے کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ آج تو آسان ہے، آپ کسی بھی ویڈیو کال کو آزمائیے اور اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کیجئے اور پھر دعا کیجئے خدا نے آپ کو ایک موقع اور عطا کر دیا رافت اور محبت کے ساتھ۔ اگر کوئی اپنے والدین کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھے تو اس کے نام اعمال میں ایک حج مقبول کا، حج کا نہیں، حج مقبول کا ثواب۔ حج تو ہو سکتا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے، مقبول نہیں ہو سکتا بغیر مرضی پروردگار کو حاصل کیے ہوئے۔ تو والدین کے چہرے کو محبت اور رافت سے ایک مرتبہ دیکھنا، راوی سوال کرتا ہے یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے تو کیا ہر مرتبہ ثواب یہی ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا خدا بخیل تو نہیں کہ ثواب کم کر دے، خدا کریم ہے، کریموں کا خالق ہے، خدا خود اکرم ہے، تو وہ تو ثواب بڑھا کر دیا کرتا ہے۔ انسان اگر ثواب کے مسئلے پر قرآن کو دیکھے، ایک ختم آیت قرآن پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، تو ثواب ہی کس بنیاد پہ مل رہا ہے؟ بڑی آسان سی مثال ہے، میں اس سے پہلے بھی شاید بیان کر چکا، پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عمل میری اور آپ کی حیثیت کا ہے، ثواب رب کی حیثیت کا ہے۔ اگر ہم اپنی حیثیت میں ایک آیت پڑھیں اور رب اپنی حیثیت میں ختم تلاوت قرآن کا ثواب دے دے تو رب ہے اور عبد صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن بہت سمپل اور آسان سی بات یاد رکھیے گا، یہ پورا ثواب نہیں ملنے والا، یہ ثواب میکسیمم ہے۔ ثواب بقدر معرفت ہے، ثواب بقدر معرفت ہے، ثواب بقدر عمل نہیں ہے، ثواب بقدر معرفت ہے۔ بقدر عمل تو عمل کے برابر ہوگا نا، پھر تو عمل جتنا ہے اتنا ثواب ہونا چاہیے۔ یہ ثواب جو عمل سے بڑھ گیا ہے وہ بقدر معرفت ہے۔ مثال بڑی آسان سی، یہ کیا مطلب بقدر معرفت؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی معرفت مختلف ہو سکتی، ابھی سب کے سب اگر نماز جماعت میں شریک ہوئے یا شریک مجلس عزائے حسین علیہ السلام ہیں تو کیا سب کا ثواب برابر ہے؟ کیا نہیں؟ ثواب برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ آسان سی مثال، کبھی جائیے مارکیٹ میں، پوچھئے قیمت کیا چیزوں کی، سبزی کی بات کیجئے کہ پھل کی بات کیجئے کہ دیگر مصنوعات کی بات کیجئے، کہ یہ کہاں سے آئی؟ کہ یہ ایجپٹ سے آئی ہے، یہ اس لیے اتنی مہنگی ہے۔ یہ کہاں کی ہے؟ کہ یہ عراق سے آئی ہے اس لیے سستی ہے۔ یہ کہاں کا ہے؟ کہ جاپان کا بنا ہوا ہے اس لیے مہنگا ہے۔ یہ کہاں کا ہے؟ کہ چائنا کا بنا ہوا ہے اس لیے سستا ہے۔ پتہ چلا کہ قیمت بدل جاتی ہے، قیمت بدل جاتی ہے۔ اگر علاقہ یا بنانے والی کمپنی کا عنوان بدل جائے تو اگر عمل انجام دینے والے کا معیار معرفت بدل جائے تو کیوں ثواب نہ بدلے گا؟ کبھی یہ سوچ کر مت بیٹھ جائیے کہ مجھے تو 100 میں سے 100 نمبر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اتنا اوپر لے گیا پھر ابھی نیچے لے آیا۔ بات یہ کہ لکھا ہوا پیپر پر میکسیمم مارکس 100، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو 100 ہی مل جائیں گے، یہ تو آپ کی محنت پر ہے، جتنا لکھیں گے اتنے نمبر ملیں گے۔ لہذا یہ اعمال کا ثواب جو بیان ہوا یہ میکسیمم ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ کیا ممکن ہے کہ ایک ضربت کا ثواب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے؟ اگر عمل تول کے بکتے ہیں خدا کی بارگاہ میں تو ایک تلوار، ایک ضربت ہی تو ہے تلوار کی، تو ایک تلوار کی ضربت کا ثواب ایک کے برابر ہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ترازو میزان عدل و انصاف کا نہیں ہے، میزان فضل پروردگار کا ہے۔ اور کیوں؟ چونکہ اگر یہی تلوار کی ایک ضربت چلائے مالک تو قیمت اور ہے،
اسی تلوار کی ایک ضربت کو چلائے قمبر قیمت اور ہے، سلمان چلائیں قیمت اور ہے، ابو ذر چلائیں قیمت اور ہے، اور مومنوں کا امیر چلائے تو قیمت اور ہے۔ خدا کا شکر ہے میں نے مولا کے فضائل پڑھ کر وہ ماحول تبدیل کر دیا۔ جو آپ ثواب کے اعتبار سے پریشان ہو رہے تھے کہ میکسیمم کیا اور منیمم کیا ہے، تو باتیں بڑی آسان سی ہیں کہ بہرحال انسان اگر ویسے تو کل کے اعتبار سے شب 13 یہ شب 14 اور شب 14 میں 2 اور 2 4 رکعت نماز جو کل آپ سن چکے وہ آج دگنی ہو گئی، کل 2 رکعت تھی آج 4 رکعت ہو گئی۔ 3 سورہ جمع کرتے ہوئے سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ توحید، یہ روایت آپ کل سن چکے۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھائیں کہ آج کی خاص اعمال میں ایک عمل ہے، عمل توبہ و استغفار، اور اس عمل کے اعتبار سے ایک نماز بھی پڑھی جاتی ہے، نماز استغفار کے نام سے، یا صلاۃ غفران ذنوب کہیے یا صلاۃ استغفار، غفران ذنوب یا صلاۃ استغفار۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے اعتبار سے، اور اس روایت کو پڑھنے سے پہلے یاد دلا دوں کہ یہ استغفار وہ جملہ ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ تمہاری مشکلات کا حل، پریشانیوں کا ختم ہونے کا راستہ، رزق میں برکت کا وسیلہ، یا وہ جملہ جو سورہ مبارکہ نوح میں استعمال ہوا، فَقُلْتُ، پس میں نے کہا، آپ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، کہ تم سب کے سب مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرو۔ آیت نمبر 10، انہو کانا غفارا، کیوں کہ پروردگار صرف غفور نہیں ہے، صرف غافر نہیں ہے، صرف غفور نہیں ہے، صرف غافر نہیں ہے، بلکہ غفار ہے۔ اس کو غفار کو سمجھنا ہو وہ لفظ عباس کے وزن کو سمجھے۔ اس طرح اس میں ایک کیفیت ہے صیغہ مبالغہ کے عنوان کی، ایسے پروردگار کے اسماء حسنہ میں ایک نام ہے کیا؟ غفار، بہت زیادہ بخشنے والا۔ کوئی 2-4 کو بخش دے تو غفار تو نہیں ہوگا، غافر۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ 2-4 کو اگر کوئی بخش دے تو اسے غفار تو نہیں کہیے گا نا، وہ تو غافر ہوگا، بخشنے والا ہوگا، بہت کا لفظ نہیں آئے گا۔ انہو کانا غفارا، بے شک کہ پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آیت نمبر 11 سورہ نوح کی، وہ تم پر آسمان سے تم پر اپنی رحمت کو نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے بھی اور بیٹوں سے بھی۔ تو اگر بارش نہ برسے استغفار کرو، اگر مال کم ہو جائے استغفار کرو، اگر بیٹے نہ ہو رہے ہوں بیٹیاں ہی ہوں تو استغفار کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور جنت کی آرزو ہو تو استغفار کرو، اور جنت میں نہر کے مالک بننا چاہو، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے جنت میں نہریں بھی قائم کر دے گا۔ وہ نہر کی مثال تو بہرحال بہت طویل ہو جائے گی، لیکن بہرحال جو آیت قرآن کے اعتبار سے کتنے فائدے ہوئے؟ آسمان سے بارش کا نزول، نمبر 1، نمبر 2 مال میں زیادتی، نمبر 3 اولاد کا مسئلہ، نمبر 4 انسان کی جنت کی آرزو کا پورا ہونا، نمبر 5 جنت میں نہر سے فیضیاب ہونا۔ 5 عنوان مکمل ہوئے۔ استغفار کا پیغام سورہ مبارکہ نوح سے، اور نماز استغفار کا پیغام سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس۔ اتنی مرتبہ یہ موضوع پڑھا جا چکا ہے کہ میں اس کی ڈیپ میں نہیں جا رہا۔ استغفار کیسے کی جاتی ہے، اس کے 6 ارکان کون سے ہیں، اس کی ذمہ داری کیا ہے، بس اتنا یاد رکھیے۔ ایک زبان سے ذکر استغفار ہے، ایک قلب سے ندامت اعمال سیئات پر ہے، ایک ماضی کے کیے ہوئے افعال قبیحہ پر شرمندگی ہے، ایک آنے والے زمانے مستقبل میں گناہ کے نہ کرنے کا عزم بالمصمم ہے کہ اب نہیں کروں گا، پھر بھی ہو جائے۔ ان عدت فعد علیہ، پروردگار اگر پھر بھی گناہ ہو جائے تو دوبارہ مجھے معاف کر دینا، جاؤں گا کہاں؟
آؤں گا تو یہیں پر ہی. تو انسان اگر رب کی بارگاہ میں استغفار کی نماز پڑھنا چاہے تو یہ نماز ہے 2 رکعت، اور 2 رکعت نماز اللہ کے رسول کے الفاظ کے اعتبار سے رکعت اول نیت کیا ہوگی؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نماز استغفار قربتاً یا سنت قربتاً اللہ، جو کہ روایت معصوم ہے، سنت قربتاً اللہ. رکعت اول میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا انزلناہ کی تلاوت، اور حالت قیام میں 15 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ مثل نماز جعفر طیار. پھر رکوع میں، پھر سجود میں دونوں، اور اس کے درمیان رکوع سے اٹھنے کے بعد، سجدوں سے اٹھنے کے بعد ہر ایک مقام پر انسان 10 مرتبہ استغفار پڑھے. یعنی کہ ایک رکعت میں جو تعداد بنے گی وہ بنے گی 75 مرتبہ استغفار مکمل ہوگا. اور رکعت ثانی سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص، اور پھر وہی ترتیب 15 اور 10، پھر 10 اور پھر 10 اور 10 کے بعد پھر 10. یہ 4 مقامات جو سمجھ میں آ رہے ہیں نماز جعفر طیار کے انداز سے. یہ نماز 2 رکعت آج کی شب، اور آج کی شب مخصوص نہیں ہے، جب بھی کبھی آپ محسوس کریں لوگ کہتے ہیں روزی میں تنگی ہو گئی ہے، کوئی تعویذ کہیں سے لایا جائے جو روزی کھول دے، تو روزی اس کی کھل جائے گی جو آپ کے پیسے وصول کر رہا ہوگا، آپ کی کھلے کہ نہ کھلے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کا تو روز کا مسئلہ، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد، یہ چلا جاتا ہے. تو نماز استغفار 2 رکعت نماز، نیت بھی آپ کے علم میں آ گئی، طریقہ آپ کے لیے بہت آسان بیان ہو گیا. جو نماز جعفر طیار پڑھنے کے عادی ہیں ان کے لیے بات مشکل نہیں ہے، جو نماز جعفر طیار پڑھنے کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے بات آسان کر دی گئی. اس کے بعد بھی اگر ایسا ہو جائے کہ کسی مقام پر استغفار پڑھنا بھول جائیں، ایسا ہو جاتا ہے روا روی میں رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوئے سیدھے اور پھر اچانک سجدے میں چلے گئے، اب یہ تو مس ہو گیا، اب واپس تو نہیں آ سکتے آپ. پھر کیا کیجئے گا؟ فگر مکمل کرنا ہے، جہاں پر کمی رہ جائے نماز مکمل کرنے کے بعد اس اتنی تعداد کو نماز کے بعد پڑھ لیجئے، اتنی تعداد میں استغفار کو نماز کے بعد پڑھ لیجئے. اور اگر نہ پڑھ سکیں، پوری نماز کے دوران بڑا مشکل تھا، رکوع میں اتنی دیر جھکنا بڑا مشکل تھا، تو 2 رکعت نماز پڑھیے. رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا، اور دوم میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص. نماز تو استغفار مکمل کر کے سلام پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ کر 150 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مشکل جملہ کہوں یا چھوڑ دوں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر کوئی یہ استغفار پڑھتے ہوئے اپنے کسی گناہ کو یاد نہ کرے تو اللہ سے مذاق کر رہا ہے. کیا مطلب؟ ہر استغفار کہتے ہوئے مجھے اور آپ کو چاہیے اپنا ایک گناہ یاد کروں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں نے غیبت کی تھی اپنی بہن کی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میں نے اپنے بھائی کو ناراض کیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بچوں کا حق روکا ہوا، استغفر اللہ ربی واتوب. یعنی جتنے گناہ انسان کے ہیں وہ اب مجھے پہلے استغفار پڑھنے سے پہلے، اس کی تلاوت سے پہلے مجھے اپنے ذہن، کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں آپ جب آپ کے ذہن میں گناہ ہے ہی نہیں؟ آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ یا تو آپ کے ذہن میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ ویسے ہی لقلقے زبانی کی بنیاد پہ استغفار پڑھ رہے ہیں، یا اگر کوئی ذہن میں گناہ ہے تو لائیے اس کو پھر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. آج صبح کی نماز میں سستی آ رہی تھی، کوتاہی ہو گئی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. آج میں دعائیں سحر نہیں پڑھ سکا، نیند غالب آ گئی، میرے عبادت کے وقت کو ضائع کر دیا نیند نے آ کر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یعنی انسان ہر ایک گناہ کو یاد کرے، کسی کو سنائے نہیں،
خدا کو تو سنائے.